آج کی ہماری گفتگو مین ہمارے حضرت والا خود سامنے سے آ رہے ہیں، کسی کے سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں۔ ان کی گفتگو کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ وہ لوکیش منی کا جو جلسہ ہوا تھا، جو چھوڑ کے بیچ میں پروگرام میں بیچ میں چلا گیا، حضرت والا معاذ ارشد مدنی کا وہ بہت بڑا رام لیلا میدان میں جلسہ ہوا، اسی کے موضوع پر حضرت والا اپنے بیان کو لائیو آ کر خود کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا اس بیان کو مکمل طور پر صاف کر کے اور لوکیش منی جیسے لوگوں کو آپ سامنے رکھ کر ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ دین کیا ہے اور خلاصہ کیا ہے۔ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کے اس سنڈے لائیو میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے، اور آج کا جو پروگرام ہے وہ بڑا اہم ہونے جا رہا ہے۔ جس وقت ہم نے لگایا تھا اس وقت ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ آج کی سٹریم کا اور آج کے پروگرام کا جو عنوان ہوگا وہ یہ کہ اسلام ہی انسانیت کا راستہ ہے، اور اگر کوئی شخص انسانیت کو پانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام کو پائے، اسلام کو حاصل کرے، اور اس کے بغیر اس دنیا میں انسانیت کا تصور نہیں ہے۔ یہ ایک اہم موضوع تھا، اور اس موضوع کے اوپر میں کئی دنوں سے سٹریم کرنے کا سوچ رہا تھا۔ یہ عنوان لگا دیا گیا اور اس کا اعلان کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد ایک اہم واقعہ رونما ہوا، اور اس واقعے کو ترجیح دینا، اس کو پرائیورٹی پر رکھنا اور اس پر بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ چونکہ آج کی یہ سٹریم بہت زیادہ اہم ہے، اس لیے آپ حضرات اس کو شیئر کریں اپنے اپنے جو بھی آپ کے گروپس ہیں وہاں اس کا لنک پیسٹ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری بات پہنچ سکے۔ اور ایک مرتبہ کنفرم بھی کر دیجئے کہ آپ میری بات اور میری آواز صحیح طریقے سے سن پا رہے ہیں یا نہیں۔ میں اپنی بات جاری رکھتا ہوں۔ جو واقعہ اب سے چند گھنٹے پہلے رونما ہوا ہے، یہ واقعہ ہے دہلی کا، اور دہلی میں عثمان آباد یعنی رام لیلا گراؤنڈ پر جمعیت علماء ہند کا ایک اجلاس ہوا ہے، اور جمعیت علماء ہند بھارتی مسلمانوں کی ایک موقر تنظیم ہے، اور ایک ایسی تنظیم ہے کہ جس کا ملک کی آزادی میں ایک اہم کردار رہا ہے، اور اس کے بغیر اس ملک کی آزادی کا تصور ممکن نہیں ہے۔ اس تنظیم کے صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی، جو میرے استاد بھی ہیں اور میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں ان کا شاگرد ہوں، انہوں نے تقریر کی ہے، اور ایک ایسی تاریخی تقریر کی ہے کہ جس کی نظیر ملنا ماضی قریب میں بہت مشکل ہے۔ اس تقریر میں انہوں نے لاکھوں لوگوں کے سامنے، اور اب تو میڈیا اور سوشل میڈیا کا دور ہے تو کروڑوں لوگوں کے سامنے توحید کا جو درس دیا ہے وہ یقیناً ایک مثالی درس ہے۔ اور ہوا یہ کہ جب وہ تقریر کر رہے تھے تو اسٹیج پر کچھ دھرم گرو بھی بیٹھے ہوئے تھے، خصوصاً جین مذہب کے ایک ماننے والے اور اس کے ایک اسکالر جین منی لوکیش وہاں موجود تھے۔ تقریر ختم ہوتے ہی وہ اسٹیج پر آئے، اور انہوں نے حضرت مولانا سید ارشد منی دامت برکاتہم کی تقریر کی مذمت کی، اس پر کرٹیسزم کیا اور اپنی بات رکھی، اور اس کے بعد جلسے کا بائیکاٹ کر کے چلے گئے۔ آج ہم حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے جو بات کہی ہے، پوری تقریر کو میں آپ کی اسکرین پر نہیں دکھاؤں گا، آپ حضرات آسانی کے ساتھ وہ تقریر جمعیت علماء ہند کے چینل پر، اور اس وقت تو ہر جگہ وہ تقریر پھیلی ہوئی ہے، سن سکتے ہیں، لیکن اس کا ایک اہم حصہ میں آپ حضرات کو ضرور سنانا چاہوں گا۔ اور اس کے بعد پھر جینی اسکالر نے جو بات کہی ہے اس پر میں انشاءاللہ اپنا تجزیہ کروں گا، اور اس کے بعد پھر میں لنک پبلک کروں گا تاکہ آپ حضرات بھی جوائن کر سکیں اور اس موضوع پر بات کر سکیں۔ تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ حضرت مولانا ارشد مدنی کی جو تقریر ہے وہ اسکرین پر لائی جائے۔ تو مفتی عبداللہ صاحب، آپ ذرا اس کو، میں سب سے پہلے تو آپ کو اسٹریم میں ایڈ کر دوں، آپ ذرا وہ تقریر شیئر کر دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ لیکن اس کتاب کا جو حوالہ ہے وہ پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اوم کے معنی کیا ہے ہندوازم میں۔ تو اس کتاب کا صفحہ نمبر 9 ہے اور پہلا ہی حصہ ہے۔ اس میں
اسماء الہی یعنی خدا کے جو نام ہیں اس کے تعلق سے دیانت سرسوتی نے گفتگو شروع کی ہے، اور وہ اوم کو مسلمان بڑی آسانی کے ساتھ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اوم کو اسم اعظم قرار دے رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسم اعظم اوم کے معنی، تو لکھتے ہیں کہ اوم پرمیشور کا اسم اعظم ہے کیونکہ اس کی ترکیب میں آ، او، ما ان 3 حروف سے ہوئی ہے، اور ان حروف میں پرمیشور کے کثیر التعداد یعنی بہت بڑی تعداد میں نام آ جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے مثالیں دی ہیں۔ اس کے بعد اگلے صفحے پر صفحہ نمبر 10 میں لکھتے ہیں کہ اب منتر کے معنی کرتے ہیں۔ اس میں پہلے حوالہ جات ملاحظہ ہوں، انہوں نے کئی حوالے دیے ہیں کہ جس میں اوم کا لفظ آیا ہے اور اس کے معنی کیا ہے۔ یجروید 40:17 اس میں لکھتے ہیں کہ وہ اوم آکاش کی طرح محیط اور سب سے بڑا ہے، آکاش کی طرح محیط اور سب سے بڑا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن کریم میں جو ایک آیت آئی ہے وہ یہ کہ لا یحیطون بہ علما، کہ اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ جب اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا تو ہر ایک کا احاطہ کرنے والا وہی ہے، یعنی وہ محیط ہے وہ، اور باقی ساری چیزیں محاط ہیں یعنی ان کا احاطہ کیا گیا ہے، کوئی اس کا احاطہ کرنے والا نہیں ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اوم آکاش یعنی خلا کی طرح محیط اور سب سے بڑا ہے، اور سب سے بڑا ہے۔ ہم تو دن میں 5 مرتبہ بلند آواز سے کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس کے بارے میں اوم کے بارے میں کہا کہ وہ سب سے بڑا ہے، یہ یجروید میں آیا ہے۔ اس کے بعد آگے وہ لکھتے ہیں ستیارتھ پرکاش میں کہ دیکھیے ویدوں میں ایسے مقامات پر اوم وغیرہ اسما کا استعمال پرمیشور کے لیے ہوا ہے۔ اوم کے معنی حفیظ یعنی حفاظت کرنے والا، آکاش یعنی خلا، اور برہم کے معنی برہما کے معنی سب سے بڑا، ان سب اسما کا مسمى ایشور ہے۔ اچھا آگے چھاندوگیہ اپنشد میں کا حوالہ لکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں دیانت سرسوتی، اوم نام سے موسوم پرمیشور جو کبھی ختم نہیں ہوتا، اسی کی عبادت کرنا واجب ہے، دیگر کسی کی نہیں۔ یعنی اگر عبادت کے لائق ہے تو وہی اوم ہے جو کبھی مرتا نہیں ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوتا، جو لازوال ہے، جو قیوم ہے، اسی کی عبادت کرنا واجب ہے۔ تو حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم نے جو بات کہی ہے وہ دراصل انہی لوگوں کے جو مذہبی اسکالرز ہیں وہ کہتے آئے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ کہا کہ جس کو تم اوم کہتے ہو اس کو ہم اللہ کہتے ہیں، تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کے حوالے خود ان کی کتابوں کے اندر مذہبی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے حوالے دیانت سرسوتی نے دیے ہیں۔ میں وہ سب پڑھ کر سنانا نہیں چاہوں گا، آپ حضرات خود ہی دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا اب اس کے بعد سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو منو ہیں، منو کون تھے؟ کیا منو حضرت آدم علیہ السلام تھے یا ان کے علاوہ کوئی دوسری شخصیت تھی؟ یہ سوال سب سے پہلے ہندوؤں سے کیا جانا چاہیے کہ منو کون ہے۔ آپ کی کتابوں کے اندر منو کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ منو کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں اور ان کی کیا صفات بیان کرتے ہیں؟ تو میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پیش کرنا چاہوں گا، آپ اس کو دیکھیں۔ بائی دا وے میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ ہندوازم میں کریشن کے تعلق سے بہت ساری تھیوریز ملتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک قدیم مذہب ہونے کی وجہ سے اور اس کی کتابیں چونکہ اس طریقے سے آتھنٹسٹی کے معیار پر نہیں ہے کہ جس طریقے سے اسلام میں ہے، کہ ہمارے یہاں توحید، رسالت اور آخرت، بعث بعد الموت، یہ تمام عقائد ایسے کرسٹل کلیئر ہیں کہ ان میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو مختلف فرقے ملیں، کوئی فرقہ تو یہ ہے کہ کہے کہ اللہ ایک ہے اور کوئی فرقہ یہ کہے کہ اللہ ایک نہیں ہے، آپ کو ایسا کوئی فرقہ اسلام میں نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے مسلمانوں میں ایسا کوئی فرقہ نہیں ملے گا کہ کوئی یہ کہے کہ نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نہیں تھے، اور کوئی کہے کہ اللہ کے نبی اور رسول تھے۔ ایسا کوئی اختلاف مسلمانوں میں نہیں ہے۔ آپ کو مسلمانوں میں کوئی ایسا فرقہ نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ نہیں آخرت نہیں ہوگی، قائم نہیں ہوگی، قیامت برپا نہیں ہوگی، اور کوئی یہ کہے کہ قیامت برپا ہوگی۔ یہ وہ کچھ اصول و ضوابط ہیں کہ جو فنڈامنٹلز کہلاتے ہیں، ضروریات دین کہلاتے ہیں، اور اس میں کوئی اختلاف مسلمانوں کے درمیان نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہمارے یہاں جس کو آپ تھیوری آف کریشن کہہ سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق کی اور اس کے بعد حضرت حوا کی تخلیق کی، اور آدم و حوا سے پھر یہ پوری انسانیت چلی ہے، اس میں کوئی اختلاف مسلمانوں کے درمیان نہیں ہے۔ کوئی ایک مسلمان بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی یا وہ پہلے انسان نہیں تھے۔ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر ہمارا اتفاق ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کتابوں کی جو آتھنٹسٹی کا معیار ہے وہ
ایسا ہے کہ جس کے قریب کوئی دوسرا مذہب نہیں آ سکتا، اس لیے یہ اختلافات ہمارے یہاں نہیں ہوئے، لیکن ہندوؤں کے یہاں ہوئے ہیں۔ تو ان کے یہاں تھیوری آف کریشن میں ایک تھیوری ایسی ملتی ہے کہ جو بالکل حضرت آدم اور حوا کی قصے سے سملر ہے۔ میں آپ کے سامنے اسکرین شیئر کر رہا ہوں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک ویب سائٹ ہے hinduismwayoflife.com، اور اس ویب سائٹ کے بنانے والے کون ہیں یہ میں ابھی بتاؤں گا آپ کو۔ انہوں نے ایک حوالہ دیا ہے، سب سے پہلے یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ in Hinduism multiple theories exist about creation۔ ہندوازم میں کریشن کے تعلق سے بہت ساری تھیوریز پائی جاتی ہیں۔ different Puranas give different ideas about created and procreation، کہ جو الگ الگ پراناز ہیں وہ کریشن اور یعنی تخلیق اور تخلیق کے بعد جو مخلوق وجود میں آئی ہے اس کے تعلق سے نظریات پیش کرتے ہیں۔ لیکن آگے لکھتے ہیں if you are looking for someone for some equivalent to Adam and Eve then Brahma Purana gives it۔ اگر آپ آدم اور حوا کے قصے سے ملتا جلتا کوئی قصہ ڈھونڈ رہے ہیں تو پھر برہما پرانا میں یہ قصہ ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ لارڈ برہما gave birth to a man and a woman from his own body۔ لارڈ برہما نے اپنے ہی جسم سے ایک مرد اور عورت کو پیدا کیا۔ The man was named Swayambhuva Manu and the woman was named شتروپا۔ تو مرد کا نام سویم بھوا منو رکھا گیا اور عورت کو شتروپا کہا گیا۔ ہیومنز آر، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، لکھتے ہیں کہ ہیومنز آر ڈسینڈنٹ فرام منو، جتنے انسان ہیں وہ سارے منو کی اولاد ہیں۔ دا ورڈ مانوا ٹو ریپریزنٹ مین کیم فرام منو، یعنی جو لفظ مانو ہے اور اسی سے مین بنا ہے یہ دراصل منو سے آیا ہے۔ انگریزی کا مین بھی منو سے آیا ہے۔ For this matter, linguistics may claim the word man in English indeed came from Manu۔ linguistics یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ انگریزی کا جو ورڈ ہے منو، یہ مین، یہ منو سے آیا ہے۔ تو اس کے بعد the statements، آگے لکھا ہے کہ the statements that Manu and Shatrupa were the first created human species appear in several other Puranas too۔ صرف اسی ایک پرانا میں جس کو آپ برہما پرانا کہتے ہیں یہ بات صرف یہی نہیں ملتی، اس کے علاوہ بہت سے پرانا میں یہ بات ملتی ہے کہ منو اور شتروپا پہلے انسان تھے اور تمام انسانیت انہی کی اولاد ہے۔ تو یہ بات خود ان کے اپنشد اور پرانز میں لکھی ہوئی ہے، اور اس ویب سائٹ کے جو ایڈمنسٹریٹر اور اس کے جو مضمون نگار ہیں ان کے تعلق سے تھوڑا تعارف پڑھ لیجئے۔ یہ لکھا ہوا ہے this website has been conceived and being developed by C.V. Rajan۔ He is a retired engineer and an ex-design consultant now living with his wife in ashram at Amrita Puri۔ Amrita Puri میں آشرم میں یہ اپنی فیملی کے ساتھ مقیم ہے کیرلا میں۔ spending his retired life in quest of spirituality under the holy feet of Amma Satguru Mata Amritanandame۔ تو ستگرو ماتا امرتانندمے کے قدموں تلے یہ روحانیت اور حق کی تلاش میں آشرم میں مقیم ہیں۔ تو یہ ان کی ویب سائٹ ہے اور انہوں نے حوالوں کے ساتھ یہاں گفتگو کی ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے بات آ گئی کہ منو کون ہے۔ تو اب اگر حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ منو نہیں ہے تو پھر یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ بتائے کہ پھر منو کون ہے۔ اور اگر منو کی وہ وہی صفات بیان کر رہا ہے کہ جو مسلمانوں کے یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی صفات ہیں تو پھر اس بات کو تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے کہ جس کو ہم حضرت آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اس کو آپ منو کہتے ہیں، اور جس کو آپ منو کہہ رہے ہیں اس کو ہم حضرت آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ تو اس بات کو تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے کہ اگر تمام انسانیت منو کی اولاد ہے تو تمام انسانیت آدم علیہ السلام کی بھی اولاد ہے، چونکہ آدم علیہ السلام اور منو میں کوئی فرق نہیں ہے خود آپ کے اپنے اسکرپچرز کے مطابق۔ تو یہ بات حضرت مولانا کی جو تقریر تھی اس کے دو پوائنٹس اہم تھے کہ اوم کے معنی کیا ہیں اور منو کون تھے، یہ دونوں حوالوں کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم جو جین منی لوکیش کی جو تقریر تھی اور انہوں نے اپنی جہالت کا کس طریقے سے مسلمانوں کے اسٹیج کے اوپر اظہار کیا، اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں ٹالرنس نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں عدم برداشت ہے۔ آپ دیکھیں کہ دلی میں جہاں 10 لاکھ کا مجمع مسلمانوں کا ہے، اسٹیج کے اوپر مسلمانوں کی بڑی تعداد چند دوسرے مذاہب کے رہنما بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے لاکھوں کا سمندر ہے مسلمانوں کا، اور وہاں پر مسلمانوں کے اسٹیج پر ہی ایک شخص
मुसलमानों के सबसे बड़े लीडर इंडिया में हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी की शान में तौहीन करके चला जाता है माइक के ऊपर, और न सिर्फ ये कि उनकी शान में तौहीन करता है बल्कि उनकी बताई हुई बातों को वो बकवास कहता है, वो फालतू कहता है। वो ये कहता है कि, और मैं सिर्फ अल्फाज दोहरा रहा हूं, कि जो आप अल्लाह बनू और आदम की बात कर रहे हैं ये सब फालतू है। तो इसके बावजूद कोई मुसलमान खड़ा नहीं हुआ कि जी आपने ये हरकत कैसे कर दी। कुछ सामने हाजिरीन में कुछ लोग खड़े हुए, तो जलसे के जो जिम्मेदारान थे उन्होंने उन हाजिरीन को बिठाया और उनको कहा कि ये हमारे मेहमान हैं और ये इनका अपना ख्याल है और हम इन मेहमान का इकराम हमारे ऊपर जरूरी है। तो जो लोग मुसलमानों के ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं कि उनके अंदर टॉलरेंस नहीं है, इससे ज्यादा टॉलरेंस और क्या होगी कि आप हमारे मजमे में आए, आप हमारे जलसे में आए और सबसे बड़े रहनुमा के खिलाफ आप गुफ्तगू करें और उनकी बताई हुई बातों को दलील की बुनियाद पर नहीं बल्कि महज जज्बातियत की बुनियाद पर आप रद्द कर दें, और उनकी बातों को जो कि यानी एक मुसलमान के लिए सबसे बढ़कर क्या चीज है, एक मुसलमान के लिए सबसे बढ़कर है अल्लाह ताला की इबादत, और आप ये कहें कि अल्लाह, आदम और मनु सब फालतू की बातें हैं और कोई आपका हाथ पकड़कर आपको न निकाले, आप खुद ही बाइकाट करके चले जाएं, तो इससे साबित होता है कि जो टॉलरेंस का लेवल मुसलमानों के अंदर है उसका कोई सानी नहीं है। टॉलरेंट असल में मुसलमान है, इंटॉलरेंट दूसरे लोग हैं कि जिन्होंने मुल्क का यह हशर किया हुआ है। तो अब आपको मैं उनकी लोकेश साहब की तकरीर सुनाना चाहूंगा, जैन मुनी लोकेश की। जी हाँ, सुनाइए मौलाना। छोटे मदनी साहब के निमंत्रण पर भारतीय सर्वधर्म संसद के सभी रहनुमा यहाँ आए और बड़ी प्यार मोहब्बत की बात हमारे स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज ने की, एक माहौल बनाया। मैंने भी अपने विचार रखे, संयोजक गोस्वामी सुशील जी महाराज ने बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें की, हमारे सिख समाज से परमजीत सिंह चंडोक जी ने बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें की, किंतु उसके बाद जो मदनी साहब का वक्तव्य हुआ हम कोई उससे सहमत नहीं है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हमें केवल जोड़ने की बात अगर करनी है प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जो इन्होंने कहा कि हम इससे सहमत नहीं हैं, ये सहमत क्यों नहीं है और क्यों नहीं हो सकते, ये मैं हवाले के साथ अभी आपको साबित करूंगा। जी आगे चलें। ये जितनी सुनाई है अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूँ। मैं मतलब आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको दावत देता हूँ शास्त्रार्थ के लिए, आप दिल्ली आइए, आप मुझे सहारनपुर बुला लेंगे। इन्होंने जो कहा कि इन्होंने जो कहानी सुनाई है उससे आगे बढ़कर मैं कहानी सुना सकता हूं, तो हजरत मौलाना ने क्या सुनाया है और क्या नहीं सुनाया उसको आप कहानी कह सकते हैं, लेकिन हम उसको कहानी नहीं कहते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वजूद कहानी नहीं है बल्कि एक रियलिटी है। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि मैं कहानी सुना सकता हूं चूंकि आपका मजहब सिर्फ कहानी और किस्सों के ऊपर डिपेंड करता है। तो भैया आप तो कहानी मास्टर हैं, आप कहानी नहीं सुनाएंगे तो कौन सुनाएगा? चलिए आगे। पुराऊंगा और आपको निवेदन करता हूँ, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए और उससे पहले भगवान 523वें थे। इन्होंने कहा है कि आप मुझे सहारनपुर बुला लें यानी देवबंद, और या मुझे दिल्ली बुला लें गुफ्तगू करने के लिए। मैं स्वामी जी से ये कहना चाहता हूं कि देवबंद और दिल्ली में जाने में 2-4 रुपए का खर्चा आ जाएगा। मैं आपको फ्री का एक तरीका बताता हूं गुफ्तगू करने का। लिंक आप तक पहुंच जाएगा, आप उस लिंक का सम्मान कीजिए और हमारे यहां स्ट्रीम में तशरीफ लाएं। हम छोटे लोगों से पहले गुफ्तगू कर लें। आपके जो पिता सम्मान हैं कि जिनसे आप मुखातिब हैं और कह रहे हैं कि मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा, उनका नंबर तो बहुत बाद में है। आप पहले हम लोगों से गुफ्तगू कर लें और गुफ्तगू इस मौजू पर होगी कि तौहीद या फिर शिर्क। और वैसे भी आपके मजहब में, जैनियों के यहां खुदा का तसव्वुर ही नहीं पाया जाता। ये लोग खुद, दयानंद सरस्वती ने जगह जगह इनको नास्तिक लिखा है जो खुदा के मुनकिर हैं। किसी भी ऐसी जात और ईश्वर को ये नहीं मानते कि जो अजली हो, जो इटर्नल हो। तो हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करते हैं क्योंकि आप लोग नास्तिक हैं, किसी ऐसी जात को नहीं मानते और उसके बावजूद आप बुतों की पूजा करते हैं। तो हम बुतों की पूजा यानी शिर्क और इसी तरीके से खुदाए वहदहू और जो जात कय्यूम है, समद है, उसके सबूत पर हम लोग डिबेट करेंगे।
آپ کے ڈیبیٹ کا اور آپ کے مناظرے کا چیلنج مجھے منظور ہے، اور مجھ جیسے بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو بہت آسانی کے ساتھ آپ کو آپ کی جو دلائل ہیں ان کا جواب دے سکتے ہیں، ان کی دھجیاں اڑا سکتے ہیں. لیکن فی الحال یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے ہی بات کر لیں اس موضوع کے اوپر تو دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ جینی مذہب میں کتنا دم ہے. اور یہ آخر یہ وہ مذہب ہے کہ جو یعنی ہندو دھرم سے پہلے کا ہے. خود یہ لوگ مانتے ہیں کہ اس سے 1000 سال تک کے جینیوں کی بڑی تعداد انڈیا میں رہی ہے. تو سوال یہ ہے کہ آپ لوگ ختم کیوں ہو گئے؟ آپ لوگ اقلیت میں کیسے آ گئے؟ اقلیت میں اس لیے آ گئے کیونکہ آپ انٹلیکچوئل بینکرپٹ ہیں. آپ کے پاس جو کتابیں ہیں وہ اس لائق نہیں ہیں کہ وہ حق کو پھیلائیں، وہ اس لائق نہیں ہے کہ لوگ ان کی اتباع کریں، وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان سے لوگ ہدایت حاصل کریں. ہدایت حاصل کرنا انسان کی فطرت میں ہے، اور آپ کی کتابیں انسان کو ہدایت پر نہیں لا سکتی. تو جو چیز خلاف فطرت ہو وہ کبھی باقی نہیں رہتی. قرآن کریم نے اسی لیے کہا کہ ان الباطل کان زہوقا، باطل کے تو کہ نصیب میں ہے کہ وہ غروب ہو کر رہے گا. آپ تو اس لیے غروب ہوئے، آپ کا سورج نکلا تھا ایک زمانے میں لیکن وہ ڈوب گیا. اب آپ کے مذہب کا نام لینے والا کون ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو مناظرہ کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو ہم لائیو مناظرہ کرتے ہیں، میں اپنی جگہ، آپ اپنی جگہ، اور وہیں سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں کہ جین مذہب کی بنیاد کیا ہے اور اسلام کی بنیاد کیا ہے، اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے کہ جو پوری دنیا کو ہدایت دے سکتا ہے اور دیتا آ رہا ہے. جی ہاں، اس کو ذرا آگے بڑھائیے. وشٹھ نیمی جو ہے یوگی راج کرشن کے چچیرے بھائی تھے، کنتو یاد رکھیے اس سے پہلے تیرتھنکر بھگوان رشبھ تھے جن کے پتر بھرت اور باہوبلی کے آدھار پر اس بھارت کا اس کا نام پڑا ہے. آپ ایسے نہیں مٹا سکتے. آپ نے جو بات کہی ہے میں سہمت نہیں ہوں، اور میرے سارے دھرم کے سنت وہ اس سے سہمت نہیں ہے. بس آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ نے جو گاوس ہٹا دی اس ویڈیو کو، انہوں نے جو کہا کہ میں سہمت نہیں ہوں، اور کچھ لوگ سامنے مجمع میں کھڑے ہوئے، تو اس مجمع کو کون بٹھا رہا تھا؟ اس مجمع کو صبر کی تلقین کون کر رہا تھا؟ یہ آدمی تو اپنی جاہلانہ باتیں کہہ کر چلا گیا. لیکن جس وقت یہ مائک پکڑ کر آیا، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ مائک پر جو نظامت کر رہے تھے ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے. یہ ان کو باقاعدہ آئے ناظم جلسہ کو، جلسے کی نظامت کرنے والے کو ہٹایا اور خود مائک پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور اپنا بھاشن شروع کر دیا. جب سامنے کچھ لوگوں کے اندر بے چینی ہوئی تو ان کو بٹھانے والے، ان کو صبر کی تلقین کرنے والے جلسے ہی کے آرگنائزر تھے مولانا سید محمود مدنی، جو جمعیت علماء ہند کی جو دوسری باڈی ہے اس کے صدر ہیں. تو مسلمانوں کے ٹالرنس کا جو لیول ہے وہ تو اس وقت جگ ظاہر ہے، ویڈیو میں نظر آ رہا ہے. اب میں نے ابھی ایک بات کہی تھی کہ انہوں نے جو مذمت کی یا تنقید کی ہے مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم کی ایک ایسی تقریر پر، تو یہ مذمت دراصل مولانا کی مذمت نہیں ہے، یہ مذمت تو ہندوازم کی مذمت ہے. اور جینیوں کو یہ چاہیے، بلکہ ہندوؤں کو یہ چاہیے کہ وہ جینیوں سے پوچھیں کہ بھائی جس منو کے کردار کی ہمارے یہاں وہ عظمت ہے کہ اپنیشد اور پرانوں میں منو کا تذکرہ ملتا ہے، تم نے اس منو کو فالتو کلفظ کیسے تم نے اس کے لیے استعمال کر دیا؟ تو مسلمان پہلے بعد میں پوچھیں گے، پہلے تو دراصل ہندوؤں کو پوچھنا چاہیے کہ یہ منو کی توہین کر کے کیسے وہاں سے چلا گیا یہ شخص. اچھا، یہ لوگ ان کے اپنے عقائد کیا ہیں اور یہ کیوں مجبور ہیں مذمت کرنے پر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود ان کی کتابوں میں دراصل اس چیز کی تلقین کی گئی ہے. ان کی کتاب پرکرن رتناکر، اور اس کا جو حوالہ ہے وہ ستیارتھ پرکاش میں ہی دیا گیا ہے. ستیارتھ پرکاش کے آپ صفحہ نمبر 416 پہ جائیں گے تو دیانت سرسوتی لکھتے ہیں کہ پہلے سوتر میں لکھا ہے کہ ہری ہر وغیرہ کا دھرم دنیا میں ادھار یعنی بہبودی کرنے والا نہیں ہے. کیا یہ تھوڑی مذمت ہے؟ یعنی یہ کہتے ہیں کہ کیا اس سے بڑھ کر کوئی دوسری مذمت ہو سکتی ہے کہ دوسرے دھرم کو یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کو کامیاب کرنے والا نہیں ہے. اچھا، آگے وہ ایک عنوان باندھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جینیوں کی تنگ خیالی، ان کا نیرو مائنڈنس. کہتے ہیں پرکرن رتناکر 6:2-6:11 اس میں لکھا ہوا ہے کہ مخالف مذہب اور مخالف سوتر کے دکھا دینے سے جو جنہت یعنی دیت راگ بیلوس تیرتھ تنکروں کی ہدایت کی حکم عدولی ہوتی ہے، وہ دکھی یعنی
दुखी यानी पाप है। जिन ईश्वर यानी जैनियों के ईश्वर के, जन ईश्वर यानी जैनियों के ईश्वर के फरमाए हुए समीक्तों वगैरह धर्म पर अमल करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए जिस तरीके से जिन की हुक्म उदूली न हो वैसा ही करना चाहिए। आगे दयानंद सरस्वती ने एक उन्वान बांधा है, जैनियों का हसद और तासुब। ये बड़ा जबरदस्त इक्तिबास है। कहते हैं प्रकरण रत्नाकर 2/6/18, इसमें लिखा है जिस तरह जहरीले सांप की मनी भी काबिले तर्क है, इसी तरह जो जैन मजहब में नहीं वो खाह कितना ही बड़ा धार्मिक पंडित हो, जैनियों को उसे तर्क कर देना ही वाजिब है। क्या मतलब? यानी जहरीले सांप की मनी जिस तरीके से काबिले तर्क है और आप उसको हाथ नहीं लगाते, आप उसको नहीं छूते, तो ये कहते हैं जैनी के जो दूसरे मजहब के लोग हैं, चाहे वो कितने ही बड़े धार्मिक पंडित क्यों ना हो, लेकिन जैनियों के लिए जरूरी है कि वो उनको तर्क कर दें। तो भैया आप स्टेज पर आकर ये जो कह रहे हैं कि हम तो सद्भावना मंच पर आए थे, हम भाईचारगी के लिए आए थे और बड़ा अच्छा माहौल चल रहा था, आपकी मजहब की किताबों के अंदर तो बड़ा अच्छा माहौल दिया गया है। आप दूसरे मजहब के उलमा को क्या कहते हैं कि वो सांप की, जहरीले सांप की मनी से भी बदतर है। ये आपकी मजहब की किताबों के अंदर लिखा हुआ है जैनियों के यहाँ। और फिर आप ये कहते हैं कि हम भाईचारा फैलाते हैं, आप कहते हैं कि हम अमन फैलाते हैं। ये किस तरह का अमन है? अगर आप ये कहते हैं कि ये इख्तिबासात गलत हैं, तो फिर आप इन इख्तिबासात का जवाब दीजिए। और जवाब देने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म यही है, हम आपको दावत देते हैं और चैलेंज आपकी तरफ से आया है मुनाजरे का, तो इंशाल्लाह हम उसका जवाब देंगे। आप इन इख्तिबासात की वजाहत करें, आप कहिए ये किताबें गलत हैं। अगर गलत है तो हम मान लेंगे, हमें मानने में कोई मसला नहीं है। और अगर सही है तो इसका फिर वो माना बयान कीजिए जो दुनिया के लिए काबिल कबूल हो। और अगर आप वो माना बयान नहीं कर सकते तो फिर आप उसको तस्लीम करें कि आपका जो मजहब है वो सद्भावना फैलाने के लिए या इसी तरीके से लोगों में भाईचारगी फैलाने के लिए नहीं है, बल्कि वो तो नफरतों का बीज पैदा करने के लिए है। तो ये चंद इख्तिबासात इनके हैं और ये आपके सामने मैंने रख दिए हैं। अब मैं आज की इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। मेरे साथ ऑलरेडी बैक स्टेज पर कुछ मौकर मेहमान हैं